میرے شیخ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ جمعہ پڑھاتے تھے شرکپور شریف کے اندر، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو جمعہ پڑھانے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے اور لوگ ان کے مرید جو باہر سے آئے ہوتے وہ پھر ان کی تقریر سننے لگتے، پھر وہ تقریر سناتے، اور بڑی سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں ان کی، جن لوگوں نے سنی ہے ان سے ہم نے سنی ہے، تو وہ سیدھی سادھی باتیں ہوتی۔ تو ایک دن انہوں نے جمعہ پڑھا لیا، جمعے کے بعد بیٹھ کے وہ دوسرا لیکچر جو تھا وہ بھی دے لیا، اور وہ فارغ ہو کے لوگ گھروں کو چلے گئے عصر کی نماز کے لیے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں رہے۔ ایک بندہ آیا، وہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اس نے آ کر کہا حضرت میرے رستے میں مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، میں کسی کو ملنے لگا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں نے تو آپ کی جمعے کی تقریر بھی مس کر دی، اور جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا تھا وہ بھی مس ہو گیا، اور جو بعد میں آپ نے کلمات سنائے ہیں لوگوں کو میں تو اس سے بھی محروم ہو گیا، میں تو رہ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا، بیٹھ جا، تو وہ بیٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جتنی تقریر کی تھی نا جمعے میں اور جمعے کے بعد، وہ اکیلے بندے کو سنا دی۔ جب اس نے ساری سن لی تو وہ رو پڑا، وہ کہنے لگا حضرت میرے لیے تو آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ آپ نے مجمع کے سامنے بیان کیا، ہاتھ بیان کرنے والے کا دل چاہتا ہے کہ لوگ سامنے بیٹھے ہوں، مجمع ہو، میں ان کو تقریر سناؤں، تو آپ نے تو مجھے تنہائی ساری تقریر سنا دی اور میرے لیے اتنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ بھی آڈینس کے لیے نہیں تھا، جو اب تجھے سنایا ہے وہ بھی تیرے لیے نہیں ہے، میں نے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے ان کو بھی سنایا تھا اور کسی کو راضی کرنے کے لیے تجھے بھی سنایا، تو میں نے تو رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا علم جو ہے ایک تو اس سے سمجھ آتی ہے، فہم کھولتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، باقی رہ گئے آڈینس وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کلیئر کی ہے کہ جن کو میں کہتا ہوں نا حدیثیں یاد کریں، قرآن یاد کریں، سیرت یاد کریں، یہ آقا کا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، کیا کریں، کیا کون ہمیں بتائے گا، تو ان کے لیے میں ان کو بھی بتاتا ہوں یہ ہے۔ اور نعت خوانی جو ہے وہ تو اس کے مواقع تو ہر جگہ پر ہیں، اب ٹی وی پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ نعت ہوتی ہے۔ یہاں نور ٹی وی کا ایک دن اتفاق، وہ اتنا موقع تو نہیں ہوتا وہ سارے پروگرام دیکھیں، لیکن الحمدللہ نور ٹی وی کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، علماء کے پروگرام ہوتے ہیں، نعت خوانی کے بڑے شاندار پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچی تھی، اس نے نور ٹی وی پر ایک آلو پکانے کیسے چاہیے، تو آلو پکانے کا اس نے ایک پروگرام کیا۔ اتفاق سے میں گھر میں تھا، وہ میری بیوی میری اہلیہ ان کے پروگرام کو دیکھتی ہیں، تو وہ پروگرام ہو رہا تھا آلو کیسے پکانے چاہیے، تو اس آلو وہ بتا رہی تھی چپس ایسے چلیں، تیل اتنا ڈالیں اور وہ چیز اتنی ڈالیں، وہ اس طرح سے کریں، وہ بتا رہی تھی، بچوں کے لیے پروگرام تھا۔ تو اس پروگرام کے اندر 10-15 منٹ میں بیٹھا ہوں گا، پھر میں تو چلا گیا، تو 10-15 منٹ کے اندر کم از کم 7-8 کولیں آ گئی، ان کو ٹیلی فون آ گئے، میں نے حاضری لگوانی ہے، میں نے حاضری لگوانی ہے، میں نے نعت پڑھنی ہے۔ وہ بار بار بیچاری چیختی رہے کہ یہ آلوؤں کا پروگرام ہے، آلو کیسے پکانے ہیں، آپ اس میں حاضری نہ لگوائیں، تو وہ کہنے لگی ہم نے تو نعت پڑھنی ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی نعتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور نعت اتنی آتی ہے، اتنی تیاری کی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضری لگوانے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میری نصیحت کی بات یہ ہے کہ جہاں اتنی نعتیں آتی ہوں بندے کو، ہر جگہ وہ حاضری لگوانے کے لیے تیار ہو، وہاں اس کو قرآن بھی آنا چاہیے، حدیث بھی آنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس کو عالم ہونا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اپنی ذات کے لیے بتانے کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے، کبھی ظہوری قصوری صاحب کے کلام سے حاضری لگوائیں، کبھی اعظم چشتی کے کلام سے حاضری لگوائیں، کبھی وہ نیازی صاحب کے کلام سے حاضری لگوائیں، اور کبھی خدا کے کلام کے ذریعے سے حاضری لگوائیں، کبھی مصطفیٰ کے کلام کے ذریعے سے حاضری لگوائیں کہ ایک ٹاپک ٹی وی پہ چل رہا ہے اور آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کوئی جو معلومات ہیں، گہرائی کی میں بات نہیں کر رہا، عام تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ اور یہ کلچر اس طرح سے اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ علم کی بات جو ہے وہ نہیں سننی، اور وہ اس طرح سے دوری اس کی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک محفل میلاد کہیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، وہ بچیوں کی محفل میلاد تھی۔ جب وہ بچیوں کی محفل میلاد تھی تو لوگوں نے نعت پڑھی، جتنا بھی ہو سکتا تھا 2.5-4 گھنٹے وہ نعتیں پڑھتی رہی۔ بعد میں ایک وہ عورت تھی، تو اس نے کچھ اس کو قرآن شریف کی آیات آتی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں کچھ یہ 2-3 آیتیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اب وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آیتیں نہ پڑھے، تو ایک اچھی پڑھی لکھی تھی اس کے اندر، وہ کہنے لگی آپ بس کافی ہو گیا ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو خاموش رہنے کا جو عمل ہے خاموشی کا کہ وہ عبادت ہوتی ہے، وہ کس مقام پر یاد آیا۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ خاموش رہنا عبادت ہے، مگر آیا کس جگہ پر یاد، اس کو کس جگہ پر اس نے یہ جا کر کہا کہ خاموش رہنا عبادت ہے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کوئی بندہ تھا، وہ سین جو ہے نا وہ نہیں اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا، شین جو ہے نا اس کو وہ نہیں ادا کر سکتا، شین وہ جہاں شین کا لفظ ہوتا وہ سین بولتا۔ تو وہ کہنے لگا کل ہم سکور کی شادی میں گئے، وہاں ہم نے شیشے کے گلاس میں شکر کا شربت پیا،
اب وہ سننے والا کہنے لگا وہ کہیں تو شین بول دیا کرو، تو وہ جانے لگا کہنے لگا السلام علیکم، اللہ اکبر۔ وہی بات ہوئی کہ خاموش رہنا عبادت ہے، کس جگہ؟ جہاں ذکر قرآن کی بات ہونے لگی، ذکر مصطفیٰ کی بات ہونے لگی۔ نعت بھی ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، مگر خالق اور مخلوق کے کلام دونوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، دونوں کو پڑھا جائے۔ کیوں؟ جو دوسرے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ بات بھی بیلنس رکھنا ضروری ہے، بیلنس نہ رکھنا ویسے ہی غلط ہے، لیکن جو وہ دوسرے ہوتے ہیں، کیا اس کا نام لیتے ہیں، مخالفین میلاد، وہ ان چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارا دن بیٹھے رہے، کھا کے آ گیا کچھ بھی نہیں، کھا کے آ گیا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے وہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں اپنی طور پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کا کرنا بھی ضروری تھا۔ اب میں نے اپنے اعتبار سے یہ باتیں کر دیں۔